ناظرین السلام علیکم، میں مصاقب خٹک پروگرام دستک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ضلع کرک خیبر پختونخوا کی بدقسمت ترین اضلاع میں سے ایک ہے جو تیل و گیس کے ذخائر کے دریافت ہونے، رائلٹی پروڈکشن اور سیسار فنڈ سے رپتی بن گیا، لیکن مرض بڑھ تک یہاں جو دوا کی مزداق یہاں کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں۔ ضلع کرک میں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، لیکن آج ہم بجلی کے مسائل اور سبیر آباد ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پہاڑ ڈویژن کے سینئر صحافی اور دستک میڈیا گروپ کے چیف ایگزیکٹو سعد اللہ خٹک صاحب۔ جی سعد اللہ خٹک صاحب، ضلع کرک میں بجلی کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ثقیب، سب سے پہلے تو میں ناظرین دستک نیوز کو عید کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام دستک اب باقاعدگی سے دستک نیوز پر رات 10 بجے نشر ہوگا، اور اس میں ہم قومی بین الاقوامی بالخصوص پہاڑ ڈویژن کے حالات و واقعات اور مسائل کے 1 سے لے کر 10 تک پہلوؤں پر بات کریں گے، اور نہ صرف کون کیا، کب، کہاں، کیوں اور کیسے کہ خفیہ گوشوں سے پردہ اٹھائیں گے، بلکہ اس کے اثرات اور رد عمل کا تجزیہ بھی کریں گے، اور ممکن ہوا تو اس کا حل بھی تجویز کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے پہلے تعاون کیا، اب یہ ہمارا دستک نیوز چینل یوٹیوب پر بھی شروع ہو چکا ہے، تو دستک نیوز کے فیس بک پیج کو لائک، فالو اور شیئر کریں، اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے جو دعوت دی ہے کرک کے بجلی مسائل کے حوالے سے، تو یہ تو میرے خیال میں ہزاروں شکوے ہیں، کیا کیا سناؤں کہ مزداق کا بہت لمبی کہانی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو چند الفاظ میں، مختصر الفاظ میں اس کو میں سمیٹ لوں۔ اور یہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے اگر ہم جائیں تو ضلع کرک میں بجلی کی صورتحال یا عوام کے جو انداز اور جو رویے تھے، اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے بجلی کی تاروں کے نیچے جاتے ہوئے جھک جاتے تھے کہ جیسے 20 فٹ اوپر لگی ہوئی تاریں یہ ہمیں پکڑ لیں گے یا ہمیں اس سے کرنٹ لگ جائے گا، یہ یہاں سے یہ آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے پھر یہ خود وہی لوگ میٹر ریڈروں نے چند سال بعد خود گھر گھر جا کے لوگوں کو کہا کہ آپ کے میٹر میں 2000 یونٹ ہیں، تو میں یوں کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے 500,000 روپے دے دیں، میں آپ کا میٹر ریورس کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ پھر پتہ چلا ہے سپرنٹینڈنٹ صاحبان کو، سپرنٹینڈنٹ صاحبان کے بعد ایس ڈی او صاحبان کو، ایکسین صاحبان کو، مطلب افسران اور میٹر ریڈر سے لے کر اوپر جو لنک تھی یہ آپس میں مل گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ میٹر ریورس کر دی۔ میٹر ریورس کیا تو اس کے بعد تو جب وہ اوپر سے وہ آئی کہ یہ لوگ بل کیوں نہیں جمع کر رہے ہیں یا خسارہ کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے دوسرا غلط راستہ اختیار کیا، بجائے اس کے اصلاح کے دوسرا غلط راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے ناجائز جرمانوں کی بھرمار شروع کر دی۔ ناجائز جرمانوں کی بھرمار تو مطلب اوپر جو الفاظ کا گورکھ دھندا تھا اس کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے یہ شروع کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے تحاشا لوگوں کے خلاف لوگوں پہ ہزاروں روپے کے جرمانے، 5,000 10,000 یہ بار بار یہ عائد کرتے رہے۔ دوسری طرف وہ جو لائن مین صاحبان تھے ان کی لائن، انہوں نے کیا کیا، وہی لوگ جو 20 فٹ اوپر لگی ہوئی تاروں کے نیچے جھک کے جاتے تھے، ان لوگوں کو نہ صرف یہ سکھا دیا کہ ٹرانسفارمر کے لنک اور کنڈے کیسے ڈالتے ہیں، یہ خود انہوں نے یہ ٹرینڈ کو متعارف کیا۔ تو جاتے جاتے صورتحال یہاں پہ جب پہنچی کہ کرک جو آج کا کہا جا رہا ہے اربوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت کروڑوں کا وہ ہو گیا دہندہ کاغذات کی حد تک، حالانکہ اس میں عوام کا بہت کم قصور تھا۔ یہ ان کی وجہ سے بات چلی گئی۔ اس کے بعد 1997 تک آتے ہیں کہ 1997 میں نواز شریف کی حکومت نے یہ جو گمبھیر صورتحال کروڑوں کے بقایا جات اور یہ لوگ بل نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو کنڈے ڈال رہے ہیں، یہ وہ، حالانکہ تو وہ ریورس والا معاملہ تھا۔ 1997 میں پسکو کو اس وقت وابڈا تھا، وابڈا کو آرمی کے حوالے کیا گیا، تو فوجی بھائیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو لوگ ہزاروں روپے کے ندہندہ ہیں، بل جمع نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اور انہوں نے میٹر اتارنا شروع کر دیا۔
मीटर उतारना शुरू कर दिए, तो मीटर उतार कर उस वक्त से इस सिस्टम का सत्यानाश इस तरह हो गया कि एक तरफ मीटर उतार दिए गए, दूसरी तरफ ये लोगों को लाइनमैन साहिबान ने ट्रांसफार्मर के लिंक डालना, जैसे मैंने कहा, और उनको कुंडे डालना, तारों में कुंडे कैसे डालते, ये सारे प्रैक्टिस उन्होंने खुद कराई थी। तो जब मीटर ले गए, और जैसे कहते हैं कि बिजली के आगे दूध रखना, तो उसी तरह जो तारें लगी हुई हैं, मीटर अगर उतार दिए गए तो उन्होंने कुंडे लगाना शुरू कर दिया। इस इन हालात में, ये तकरीबन सन 2000 की बात है, ये 2000 तक इस सिस्टम का मुकम्मल कपड़ा कर दिया गया। ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ गया, हर तरफ कुंडे ही कुंडे, और वो मीटर भी नहीं थे, तो मतलब सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई। तो इसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, मतलब मुख्तलिफ कोशिशें हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस को हमारे करक के फर्जंद करक ब्रिगेडियर सखी मरजान साहब जो है वो यहाँ लगे, तो हमें खुशकिस्मती लगी और हमें खुशी भी हुई कि शायद अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब देखें, उस वक्त मैं चेयरमैन वापडा जिला कौंसिल करक, सन 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, बसियत नाज़िमीन कौंसिल से बराबर मुझे वो चेयरमैन वापडा जिला कौंसिल करक की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो मैंने बहुत कोशिश की, जहां भी हैं अल्लाह खुश रखे, अगर इंतकाल कर गए हैं तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। उस वक्त के इक्सियन मतीउल्लाह साहब बहुत ईमानदार, बहुत काम का बंदा था, तो उसके साथ मिलकर हमने बहुत कोशिश की, और जाते जाते मतलब इस प्रैक्टिस के दौरान के मतलब सूरत हाल किस तरह बिजली की ठीक हो जाए, तो मैंने ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड पे है। उस वक्त सन 2002 में एक फार्मूला बनाया इसके लिए कि ये करक की बिजली के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, और वो 3 नुकाती फार्मूला क्या था। नंबर 1 ये कि जो मीटर उतारे गए हैं उसको दोबारा नस्ब किया जाए, जो नजायज जुर्माने हैं, अल्फाज ये नीचे वाला अमला अपनी चमड़ी बचाने के लिए मतलब गलत रिपोर्टिंग जो की गई है, तो वो जो गलत जुर्माने हैं लोगों के जिम्मे, सरीफिन के जिम्मे, उनको ख़त्म किया जाए, और जो रियल बकाया जात है उसको अक्सात में नए बिलों के साथ वसूल किया जाए। तो बदकिस्मती, वो खुशकिस्मती हमारी बदकिस्मती में तब्दील हो गई। बदकिस्मती से वो ब्रिगेडियर साहब हमें पता नहीं क्यों वो मंजूरी ना दे सके, तो ये सिलसिला इसी तरह जाते 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 अब मजीद खराब से खराब तर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब क्या, अब 6 अरब रुपए कहते हैं कि करक के जिम्मे 6 अरब रुपए वाजिब अदा है। पिस्को जो पहले वापडा था, पिस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कहते 6 अरब रुपए वो है बकाया जाता है। और करक में इस वक्त जो चल रहे हैं करक ग्रेड स्टेशन के जरिए इंतजाम, तो वो 18 फीडर है। इन 18 फीडर को बिजली चोर कहा जा रहा है अवाम को। पहले से पिस्को जो वापडा या पिस्को के जो अहलकार थे उन्होंने एक तरीके से इस सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, और अब भी वो चंद हकायक मैं आपको बताऊं साकिब, तो आप और ये हमारे नाजरीन हैरान हो जाएंगे। करक में एक सब डिवीजन की हम मिसाल लेते हैं, करक सब डिवीजन की। तो जैसे मैंने बताया 18 फीडर हैं, और कहते हैं कि लोग बिल जमा नहीं करते, इस वजह से बिजली नहीं है। हालांकि मैं चैलेंज करता हूं, और पहले भी कई मरतबा चैलेंज कर चुका हूं चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को भी, और रहमत सलाम साहब और दूसरे जो हमारे हमायदीन थे उनके मौजूद में, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को भी चैलेंज कर चुका हूं। मैं जो इनके ईसी होते हैं कमर्शियल एक्सियन सारी ईसी कमर्शियल बनू डिवीजन, उनको भी मैं चैलेंज कर चुका हूं। ये इधर के जो छोटे एहलकार हैं एक्सियन और एसडीओ, उनको तो छोड़े, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो आप लोग कहते हैं कि लोग बिल नहीं देते, 18 फीडर हैं करक ग्रेड स्टेशन के जरिए। इसके अलावा हमारे पास गुरगुरी ग्रेड स्टेशन है, 6 फीडर बड़ा दलशाह के, उसके जरिए इंतजाम चल रहे हैं। और लाची ग्रेड स्टेशन से भी कुछ हमारे जट्टा इसवाइल खैर दूसरे इलाके वो भी चल रहे हैं। तो मैं करक ग्रेड स्टेशन के हवाले से कह रहा हूं कि 2 मिनट तक वो 18 फीडर पे बिजली चलाएं, फिर उनकी ये बात मैं मानूंगा। मतलब 2 मिनट भी ये सिस्टम इनका नहीं चल सकता फुल वोल्टेज के साथ, ये लोगों को बिजली दे, तो ये सब बहाने हैं। इज़्ज़तुल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं कि सिस्टम खराबी में किसने अहम किरदार अदा किया, और इस दौरान मुंतखब मेंबरान असेंबली और दीगर नुमाइंदों का क्या किरदार रहा?
جو آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ کس نے اہم کردار ادا کیا، وہ تو میں نے پوری کہانی بتا دی کہ یہ پسکو کے جو اہلکار ہیں، میٹر ریڈر اور لائن مین سے لے کر ایکسین تک، ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اب جہاں تک دوسری حصے کا تعلق ہے منتخب ممبران اسمبلی کا اور دوسرے جو منتخب لوگ ہیں، میں بھی جیسے میں نے بتایا منتخب ناظم تھا، تو اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہوگا، لیکن وہ کردار آج تک کوئی ادا نہ کر سکا کہ جو قیادت کی نااہلی کی وجہ سے 2002-2005 تک جو ہم نے کوشش کی سسٹم کو کچھ نہ کچھ لائن پہ لے آئے، لیکن ان کی جو پسکو کی مجبوریت تھی اوپر کی، اس وجہ سے ہم آخری پہ نہیں اس پر حل پہ نہ پہنچ سکے۔ تو اس کے بعد سے کسی نے اہم کردار ادا بھی نہیں کیا، اور آج تک آپ دیکھیں ان کا اصل چیز کیا ہے۔ اس مسئلے کی خرابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو پسکو کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کی تو یہ مجبوری ہے کہ وہ سارا ملبہ اس پہ ڈال رہے ہیں، عوام پہ ڈال رہے ہیں، صارفین پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ بل نہیں دے رہے ہیں، یہ کنڈے ڈال رہے ہیں، یہ بجلی چوری کر رہے ہیں، بجلی چوری اس پہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری قیادت موجودہ MNA شاہد خٹک تک، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ ریکارڈ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور چیزیں ہم اس پروڈیوسر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ ریکارڈ جو ہے وہ شائع بھی کریں، ان کے ساتھ مطلب نشر بھی کریں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بھی یہی وہ پسکو اور جو سرکاری افسران یا ڈپٹی کمشنر یا ایکسین ان کا جو موقف ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور سارے معاملے میں عوام کو یا صارفین کو قصوروار قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ شاید خٹک صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کافی بھاگ دوڑ کے میں یہ کر رہا ہوں، آپ لوگ کنڈے اتارے ورنہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، حالانکہ یہ ایک قومی یہ منتخب نمائندے کا کام نہیں ہے، اور نہ یہ عوام کا کام ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں کوئی اس طرح کا سسٹم ہے، سیلف آپریٹنگ سسٹم، کہ آپ لوگ یہ چند حقائق جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو عوام کو پتہ چلیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے۔ ان میں صرف یہ نہیں کہ 2 منٹ تک ہمارے 18 فیڈر چلانے کی سخت نہیں ہے اس سسٹم میں۔ ایک سب ڈویژن کرک کی ہم مثال لے لیتے ہیں، سب ڈویژن کرک میں یہ پسکو کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق جس کی عمر 55 سال ہو جائے، جس لائن مین اور جو اسسٹنٹ لائن مین مطلب لائن سٹاف جو ہوتی ہے فیلڈ سٹاف، اس سٹاف کو پھر آپ کھمبے پہ چڑھانا اور یہ اس طرح کی وہ کام نہیں کروا سکتے۔ اب سب ڈویژن کرک میں زیادہ سے زیادہ صرف 4 اہلکار ایسے ہیں جو کام کے قابل ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری بڑی حقیقت پسکو کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، ان کا کوئی میٹر ریڈر، کوئی میٹر ریڈنگ، ان کی مطلب یہ لوگوں کو کب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ٹرانسفارمر آپ نے خود مرمت کر لیں، ٹرانسفارمر ہم مرمت نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے، اور عوامی نمائندوں نے اس میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، اور اس کی میں بڑی وجہ یہ کہوں گا کہ اگر وہ کہتے کہ آپ اربوں روپے کی تنخواہیں، بلکہ اگر کرک کی سطح پر میں آ جاؤں تو کروڑوں کی بات کروں گا، کروڑوں روپے کی تنخواہیں تو آپ لوگ وصول کر رہے ہیں کس چیز کے؟ پسکو آپریشن اور پسکو یا واپڈا کنسٹرکشن، یہ دو ان کی وہ جو لائنیں ہوتی ہیں، ان میں یہ آپریشن والوں سے کوئی پوچھے کہ ہمارے منتخب نمائندے پوچھے کہ آپ لوگ کس چیز کی تنخواہ وصول کر رہے ہیں، جو ہمارے یہ ناظمین ایک مذاق بنایا ہوا تھا، ولیج کونسل کا پچھلا جو سسٹم چلا ہے، پتہ نہیں کیا سسٹم نہیں تھا، کچھ اور تھا، ولیج کونسل ناظم کونسلر، کوئی اس کے وہ ارب روپے کا آنے کے علاوہ ان کا کوئی وہ نہیں آیا، کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں ہے، پچھلا جو سسٹم ہوا ہے۔ تو وہ جا رہے ہیں کہ آپ بل جمع کریں، بل جمع کریں، جب بل ہے نہیں تو بل کس طرح جمع کریں؟ یہ میں اس وقت جیسے میں نے کہا چیف ایگزیکٹو کو میں نے چیلنج کیا تھا، اور اب پھر میں ان کے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ 6 ارب روپے میں سے 50 کروڑ بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بجلی کا موجودہ نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے روٹین فاسٹ شیڈنگ، کم وولٹیج، بارش کے دوران بجلی بند اور دیگر مسائل نے کرک کی ترقی کو بریک لگا دی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ جی ثقیب، یہ اس کے حل کو چند حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا نا۔ ایک طرف سے جیسے میں نے بتایا زور دے کر کے عوام کا اس میں قصور کم ہے، پسکو اہلکاروں نے زیادہ اس چیز کو وہ کیا ہے، تو 2-3 اس میں قیادت، عوام اور پسکو، ان تینوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
سب سے پہلے ہماری منتخب اور غیر منتخب سیاسی قیادت اور ہمارے سوشل میڈیا کے سو کالڈ دانشور جو ہیں ان کو یہ اپنے انداز کو تبدیل کرنا ہوگا کہ یہ جو بس ہر بات میں عوام بجلی بل نہیں دیتے، عوام بجلی چھوڑ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بجلی، اس کو چینج کرنا ہوگا کہ مطلب بل لینا، بجلی دینا یہ پسکو کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، اور اس میں وہ قصوروار بھی نہیں ہے عوام نہیں، بلکہ یہ ان کے سسٹم میں خرابی ہے، ایک چیز۔ دوسری طرف ہماری قیادت کو بھی جیسے قیادت کا تو میں نے کہہ دیا، پسکو کو اپنا سسٹم اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ یہ جو 50 سال پہلے لگی ہوئی تاریں، کمبے اور یہ ان کی لائن لاسز اتنی ہو چکی ہیں کہ ان لائن لاسز کو جو ان کو بھی عوام کے صارفین کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ اور سسٹم کو اپ گریڈ کرنے میں سب سے اہم کردار صبر آباد گریڈ اسٹیشن 2002، اب یہ پھر ایک لمبی کہانی ہے۔ سن 2002 میں سب سے پہلے میجر مسعود شریف صاحب نے اس کا، اس وقت یہ ڈی جی آئی بی سابق ڈی جے آئی بی مسعود شریف صاحب نے اس کی کریڈٹ لینے کی کوشش کی، پھر ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم عمر دراز، شاہ عبدالعزیز، پتہ نہیں کن انہوں نے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، گریڈ اسٹیشن یہ ہو جائے گا۔ لیکن 2002 میں شروع ہونے والا گریڈ اسٹیشن، جس پر 2002 یا 2004 میں شاید کام شروع کیا گیا، آج تک اس کو چالو نہ کیا جا سکا۔ گریڈ اسٹیشن بالکل تیار ہے، لیکن اس میں اور جیسے ہمارے سارے جو مسائل ہیں اس کے اندر سے کرپشن کی وہ نکل آتی ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ پسکو والے اس کا چارج اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ان میں جو پرانی تاریں تھی، جو کم پاور کی تاریں تھی وہ لگائی گئی ہیں، کمبوں کے درمیان سپیس زیادہ دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اب اس کو آپریشن جو ہے وہ کنسٹرکشن سے چارج پہ نہیں لے رہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر آباد گریڈ اسٹیشن کو نہ صرف چالو کرنا ہوگا، فوری طور پر چالو کرنا ہوگا، بلکہ سراج بابا گریڈ اسٹیشن جو اس پہ بھی 15 سال سے کام ہو رہا ہے لیکن ابھی تک وہ مکمل نہ ہو سکا، اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ مطلب ان کا اپنا سسٹم اپ گریڈ کرنا ہوگا، عوام کو بجلی دینی ہوگی، جب بجلی دیں گے تو ان کو بل بھی ملنا ہوگا، اور عوام کو بھی اب یہ جاننا چاہیے، بلکہ میرے خیال میں صارفین جو ہیں، عوام جو ہے یہ جان چکے ہیں کہ جنریٹر کے مقابلے میں اور دوسرے جو سورسز سولر وغیرہ وغیرہ ان کے مقابلے میں جو ہماری بجلی ہے یا پسکو کی یا سرکاری بجلی ہے وہ بہت سستی ہے۔ تو اس چیز کو ان کو بھی اس میں تعاون کرنا ہوگا، تو پھر یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں کہ بجلی کے ہمارے مسائل حل نہ ہوں۔ ناظرین، بجلی مسائل کے حوالے سے ہم نے منیشات خٹک، ایم پی اے ملک ظفر اعظم، ڈپٹی کمشنر کرک اور پسکو کام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید روزی کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا، جبکہ ایم پی اے نظر گل صاحب نے ظفر خٹک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میاں صاحب آپ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ صبر آباد گریڈ اسٹیشن کو رمضان سے پہلے چالو کیا جائے گا، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ اس کو عید سے پہلے چالو کیا جائے گا، لیکن کل عید ہے اور گریڈ اسٹیشن چالو نہ ہو سکا، کیوں؟ صدر صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم مسئلہ جو صبر آباد گریڈ نہیں پر پورے ڈسٹرکٹ کے وولٹیج کا اور لوڈ شیڈنگ کا سر مداری اسی گریڈ پہ آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے پہلے ڈپٹی کمشنر کرک کے ساتھ میں بمائے علاقہ ماہدین وہ ملے تھے، اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ علاقے کے لوگ کا شوق ہے کہ گریڈ رمضان سے پہلے شروع ہو جائے، ورنہ پھر احتجاج ہوگا، تکلیف ہوگی حکومت کو بھی، ہم نے ایک چیز کا مسائل بنائے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف تعالیٰ میری بات ہوئی ہے، ہفتہ 10 دن کے اندر میرے خیال میں آپ بھی اس میں شامل تھے کہ ہم گریڈ کو سٹارٹ کریں گے۔ جی پھر پورا روزہ گزر گیا، پھر رمضان سے تقریباً 5-6 دن پہلے ابھی تقریباً ہفتہ ہو گیا، مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بجلی لے کے جائیں گے کمران چوک میں دیں گے، پھر ادھر سے پھر صبر آباد، دلی میلا، پلوسر جو 2-3 دن واپس آئے گا۔ تو میرے خیال میں انجینئرنگ کس طرح انجینئرنگ ہے۔ پھر میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا خدا کے بندو آپ لوگ اس طرح کے پیغام کریں۔ کافی عرصے کے بعد ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ گریڈ دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے وولٹیج کا مسئلہ ہے، جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر پمپ بند ہے، ٹیوب ویل بند ہے، بجلی نہیں ہے، علاقے کے لوگ عید پہ آئے ہیں، فریج بند پڑے ہیں، جو وولٹیج تھوڑا بہت ملتا ہے وہ بھی کم ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو
ये ग्रेड से बहुत ही बड़ा मसला बन गया। मैं तो ये सोच रहा था आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मियाँ साहब, ये बिजली के जो मसाइल हैं इसने तो तरक्की को ब्रेक लगा दिया, इसका सबको पता है। अब आगे का क्या प्रोग्राम है, कब तक ये ग्रिड चालू हो सकता है, आपने क्या करना है? कि मैं हुकूमत भी हूँ और ये सूबी असम्बली के मेंबर का काम है, सूबाई की असम्बली का मेंबर तो असम्बली में बात कर सकता है, क्योंकि इसका मिनिस्टर तो फेडरल मिनिस्टर तो मरकज में बैठा हुआ है। लेकिन बहसियत हल्का ही पे और 2 दफा मैं पार्लियामेंटेरियन रह चुका हूँ, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये हमारी गलती है, लेकिन है भी नहीं। जी जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्टार्ट कर ले। और इसके बाद मैं अपील करूंगा कौम से उनको निकालने के लिए, और एंड असाइल हम इस पे बंद करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत तो बगैर एहतजाज के और बगैर इसी तरह तोड़ फोड़ के कोई भी मसला आ जाता 2 साल हो गया मैंने देखा हल नहीं हो सका, तो हम एहतजाज करेंगे और पूरी एहतजाज करेंगे, निकलेंगे, लाउड स्पीकर पे ऐलान करेंगे, हो सकता है कि पहले ग्रेड चालू हो जाए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वसासत से इस इंटरव्यू में कि आपके फर्ज, हमारे फर्ज, सारे फर्ज, इस ग्रेड को अगर हुकूमत ने स्टार्ट नहीं किया तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट दिन घर के लिए लाइन आर के सख्त मसाइल पैदा होंगे इस ग्रेड की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमारे पेज दस्तक न्यूज़ को फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।